بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل کلام ہے. ہم اس لا تبدیل کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس معتبر کلام کی عزت کرتے ہوئے ہم خدا کے خادم کو اور خدا کے کلام کو زوردار تالیوں سے دعوت دیں گے. آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں. ہلیلویا ہلیلویا. افسیوں کے خط میں سے افسیوں چھٹا باب، افسیوں چھٹا باب اور اس کی آیت نمبر 10 سے. افسیوں چھٹا باب آیت نمبر 10. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کر سکوں. دوسرا کرنتھیوں 10واں باب آیت نمبر 3. دوسرا کرنتھیوں 10واں باب آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. آج روحانی جنگ کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسٹڈی کریں. یہ فیکٹ ہے کہ ہم روحانی جنگ میں ہیں، اسپرچول جنگ ہے، اور اس میں دو ہی پارٹیاں ہیں، خداوند اور اس کے لوگ، اور وہ لوگ جس کی مخالفت میں ہیں، یعنی ابلیس اور اس کی قوتیں. یہاں یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم گوشت اور خون کے خلاف نہیں لڑتے، یعنی ہماری لڑائی کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی انسان یا فرقے یا کسی قوم یا قبیلے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہماری لڑائی ابلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف ہے. ہمارا دشمن اسپرچول ہے. یہ فیکٹ ہے کہ ہماری لڑائی انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ابلیس انسانوں کے ذریعہ سے کام کرتا ہے اور وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے. ایسے موقع پر ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کہیں ابلیس اس آدمی کو یوز تو نہیں کر رہا، اس کو استعمال تو نہیں کر رہا. کیونکہ اگرچہ ہماری لڑائی ابلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو یوز کرتا ہے. اب جانتے ہیں سمسون کو گرانے کے لیے جب دشمن نے دیکھا کہ کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی تو اس نے ایک عورت کو استعمال کیا جس کا نام دلیلہ تھا، اور وہ فلسطینی لوگ پیسے لے کر اس کے پاس گئے کہ ہم تجھے اتنے پیسے ادا کریں گے اور تو اس سے پوچھ کہ تیری قوت کا راز کیا ہے. تو سمسون کو گرانے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو، ایک عورت کو استعمال کیا.
بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر کے اندر تھی، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ابلیس نے فرعون کے ذریعے سے کام کیا اور ان کے بچے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی روح نے حامان کے ذریعے سے کام کیا اور فرمان جاری ہوا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہر جگہ یہودی قتل کیے جائیں۔ میرے خیال میں وہی روح ہے جو ہٹلر کے اندر کام کر رہی تھی، اور وہی روح ہے جو آج بھی مختلف لوگوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، گو ہماری لڑائی ابلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف ہے۔ ہمارا دشمن روحانی ہے، لیکن یہ دشمن دنیا کو اور اس جسم کو اور لوگوں کو یوز کرتا ہے، کیونکہ اس دنیا پر اس کی بادشاہی ہے۔ تو ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا، ہمیں خیال رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب خداوند یسوع مصلوب ہونے کو تھا، وہ جا رہا تھا یروشلم کی طرف، اس کا رخ تھا، اور مصلوب ہونے کے صرف چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور پطرس اور باقی شاگردوں کے ساتھ خداوند نے ایک بات کی، اس نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں اور مسئول لینے والوں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو قتل کریں، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے پطرس یسوع کو ایک طرف لے گیا اور اسے ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا، اے خداوند یہ بات تجھ پر کبھی نہیں آنے کو۔ یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو آدمیوں کی باتوں کا نہیں، خدا کی باتوں کا نہیں، بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ خداوند یسوع فوراً یہ سمجھ گیا کہ پطرس یہ جو بات کر رہا ہے، یہ بات اس کی اپنی طرف سے نہیں ہو رہی، somebody else is using him۔ تو ہماری لڑائی ابلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف ہے، لیکن وہ اکثر مختلف لوگوں کو ہمارے لیے یوز کرتا ہے۔ سو ہمیں دعا کرنی ہوگی، خداوند خدا میری روحانی آنکھوں کو کھول دے، مجھے سمجھ عطا کر، مجھے سینس عطا کر، تاکہ جب ایسا موقع آئے تو میں جان سکوں اور پہچان سکوں، امتیاز کر سکوں کہ یہ بات جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایکچول سورس کون سا ہے، کدھر سے یہ بات آ رہی ہے۔ یہ دلیلہ جو باتیں کر رہی ہے، یہ خود ہی یہ باتیں کر رہی ہے، یہ فیکٹ ہے، یا فلسطینی سردار اس کو یوز کر رہے ہیں۔ پطرس یہ بات کر رہا ہے، یہ صرف محبت کے جذبے کے تحت کر رہا ہے، یا کوئی اور ہستی ہے جو اس کو استعمال کر رہی ہے؟ اگر یہ سمجھ ہمیں آ جائے تو پھر یہ روحانی جنگ لڑنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا۔ یہ فیکٹ ہے، جس دشمن کے ساتھ ہمارا سامنا ہے وہ روحانی دشمن ہے۔ ابلیس کون ہے؟ بھئی اسپرٹ ہے، لیکن وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے اور فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے۔ He makes his angels spirits۔ تو وہ روحانی دشمن ہے۔ اب اس دشمن کا مقابلہ ہم اپنی جسمانی طاقت سے نہیں کر سکتے ہیں، یا کر سکتے ہیں؟ وہ پاورفل ہے۔ اب اس کا مقابلہ جسمانی قوت سے نہیں کر سکتے ہیں۔ فرشتگان، زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے، زور اور قدرت میں بڑھ کر ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں؟ خداوند کا ایک فرشتہ اترا، اسوریوں کے لشکرگاہ میں گیا، اور اس نے 1,85,000 آدمی ایک ہی رات میں مار دیے۔ فرشتے پاورفل ہیں۔ اب ایسے دشمن کا مقابلہ آپ کیسے جسمانی طاقت سے کر سکتے ہیں؟ کیسے جسمانی ہتھیاروں کے ساتھ آپ ایسے دشمن کا سامنا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں زوراور بنو۔ ہمیں خدا کی مدد اور قوت کی ضرورت ہے، اور یہ قوت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جب ہم خدا کے روح سے معمور ہوں گے، جب ہمارا خدا کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، خدا کی قوت ہماری زندگی میں ہوگی، اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، تو پھر آپ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ اسی لیے کئی دفعہ کسی کے اندر بدرو آ جائے، جو ابلیس ہے، اس کے گرائے ہوئے فرشتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور لوگ جسمانی قوت کے زور سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اس کو تھپڑ مار کر کوشش کرتا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ بدروہیں ایسے نہیں نکلتی، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابلیس جو اس کے اندر ہے،
یہ جسمانی دشمن نہیں ہے بلکہ یہ روحانی ہے، اور اس روحانی دشمن کا مقابلہ آپ روح کی طاقت سے کر سکتے ہیں، اپنی جسمانی پاور سے نہیں۔ اس لیے آج جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند مجھے اپنے ہتھیار عطا کر، مجھے اپنا زور عطا کر، میں تیری قوت اور تیری پاور چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ ہو، جب وہ ہستی ہمارے اندر آ جائے جو اس ابلیس کا بھی بنانے والا ہے، تو پھر ابلیس ہمارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ ایک دفعہ دشمن نے آ کر 2-3 شہر تھا اس کو گھیر لیا تاکہ الیشا نبی کو گرفتار کر کے لے جائے۔ اس کا نوکر نکلا اور اس نے دیکھا کہ شہر کو دشمن کے رتھوں نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ کانپتا ہوا گھر میں آیا اور الیشا نبی سے کہنے لگا کہ وہ مالک مارے گئے کیونکہ دشمن کے رتھوں نے شہر کو گھیرا ہوا ہے۔ الیشا نبی نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا خداوند اس کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ یہ دیکھ سکے، اور خدا نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور جو ہی اس کی آنکھیں کھلی اس نے دیکھا کہ دشمن کے رتھ بھی لشکر بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر خدا کے رتھ اور اس کے لشکر ہیں جس سے وہ پہاڑ بھرا پڑا ہے۔ اور اس نے کہا ہمارے ساتھ والے، یعنی جو ہماری حمایت میں ہیں، وہ دشمن سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں اور تعداد میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، اس لیے اس کا ڈر اور خوف جاتا رہا، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں؟ پتہ فیکٹ کیا ہے؟ کتنے فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے ہیں؟ 1/3 فرشتے۔ تہائی کا مطلب 1/3۔ 1/3 فرشتے گرا دیے گئے ہیں جو ابلیس کے ساتھ کے ہیں، لیکن اس کے مقابلہ میں 2/3 فرشتے ہیں جو ہماری حمایت کے لیے ہیں۔ 2/3 کا پتہ مطلب کیا ہے؟ اگر 100 فرشتے ٹوٹل ہوں تو 33 ہیں جو ابلیس کی طرف ہیں اور 66 ہیں جو ہماری طرف ہیں۔ 2/3 کا تو یہ مطلب بنے گا۔ کیا ہمارے ساتھ والے دشمن کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں؟ کیا ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج، اپنی قوت کو بھیج، اور جب ہماری آنکھیں اس الیشا کے نوکر کی طرح کھل جائیں کہ ہمارے ساتھ والے دشمن کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں، تو پھر ڈر اور خوف جاتا رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں زوراور بنیں۔ ابھی ہم زبور 91 گا رہے تھے، یاد ہم نے گایا یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان، اور میں خدا کی پناہ میں ہوں، تو میرا زور ہے، تو میری قوت ہے۔ تیرے ایک طرف 1000 گر جائیں گے، دوسری طرف 10,000 گر جائیں گے، وہ وبا تیرے نزدیک بھی نہ آنے پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ ہوتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، اور ایسا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس بھی نہیں لگنے دیں گے۔ یہ جنگ ہے۔ کئی دفعہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ہم ابلیس کو چھیڑیں گے نہیں، اس کو تنگ نہیں کریں گے، تو شاید وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، شاید وہ ہمارا لحاظ کر جائے گا کہ یہ تو بیچارہ بے ضرر سا فوجی ہے، اس نے مجھے کیا کہنا ہے، سو یہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، سو اس کو میں کچھ نہیں کہتا۔ ابلیس ایسا کرے گا؟ وہ دشمن تو آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ کیا ہو انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، پاکستانی فوج کا کوئی سپاہی ہو، وہ کہے کہ اچھا چلو ہے تو دشمن کے ساتھ جنگ میں، لیکن میں فائر نہیں کرتا، میں بس آرام سے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میں اس کو چھیڑتا نہیں، اس کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کرتا، سو یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ دشمن کچھ نہیں کہے گا اس کو، میرے خیال میں وہ جلدی مارا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے ڈیفنس میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ دشمن آپ کو مار ڈالے، آپ کو دشمن کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ تو میں بدروؤں کو نکالتا ہوں، نہ میں دشمن کے خلاف کوئی کام کرتا ہوں، نہ میں منادی کرتا ہوں، نہ میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں،
نہ میں اس کے قبضہ سے روحوں کو نکال کر خدا کی بادشاہی میں لا رہا ہوں. سو میں تو ابلیس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہا, لہذا ابلیس مجھے کچھ نہیں کہے گا. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھی ابلیس آپ کو ہلاک کرنے کو ہے. سو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھے بیٹھائے مر جائیں یا خدا سے مدد مانگیں؟ میرے خیال میں خداوند کی مدد چاہیں, اس سے کہیں خداوند میں تیری قدرت کے زور میں زوراور بننا چاہتا ہوں, تو میری مدد کر تاکہ میں اس جنگ میں جیت سکوں اور یہ دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ہم ابلیس سے بڑے ڈرتے رہتے ہیں. میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا, ابلیس کی پاور دیکھنی ہے, اس کا اینڈ دیکھنا ہے اس جنگ کا, تو مکاشفہ کی کتاب پڑھ کر دیکھیں. الٹیمیٹ فتح کس کی ہے؟ خداوند یسوع کی. الٹیمیٹ فتح کس کی ہے؟ یسوع ناصری اور اس کی کلیسیا کی. ابلیس کی پاور, اس کا اینڈ دیکھنا ہے تو مکاشفہ کی کتاب پڑھ کر دیکھیں. وہاں پر لکھا ہے ایک فرشتہ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی زنجیر تھی, اور اس نے اس ابلیس کو جو شیطان بھی کہلاتا ہے پکڑا, باندھا اور اس کو اتھا گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر اس کو بند کر دیا اور کہا کہ 1000 برس تک تو یہاں سے نکل نہیں سکتا. یہ ان کا سب سے جو گرگ مین لیڈر ہے اس کا یہ حال ہو رہا ہے. صرف ایک خدا کا فرشتہ اترا اور اسے باندھ کر جہنم میں ڈال دیا اور 1000 سال کی لمٹ رکھ دی کہ تو نکل نہیں سکتا. وہ نکل سکا؟ اتنی سی اس کی طاقت ہے. اور ہمارے ساتھ تو وہ ہے, ہمارے ساتھ کوئی ایک فرشتہ ہے خداوند کا, ہمارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو ان فرشتوں کا بنانے والا ہے. اور اسی لیے تو کلام کہتا ہے جب وہ ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے. آج اس بات کی ہمیں ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں زوراور بن جائیں. اپنی طاقت سے, جسمانی حربوں سے, جسمانی ویل پاور سے یا کسی بھی اور طریقے سے آپ اس ابلیس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ خدا کے. خداوند مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. خداوند اپنے فرشتوں کو مقرر کر. اور خدا کا شکر ہے, یسوع نے کہا جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. Greater is he that is in you than he that is in the world. جو ہم میں ہے وہ چھوٹا ہے, جو ہمارے اندر ہے ہستی ہے وہ ابلیس سے زیادہ پاورفل ہے یا اس سے کم پاورفل ہے؟ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. لہذا ہمیں ابلیس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی ہمیں جنگ کے طریقے سیکھنے ہوں گے اور اس جنگ کو لڑنا ہم نے سیکھنا ہوگا. پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گوشت اور خون کے خلاف نہیں لڑتے, اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ جنگ میں ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ یسوع کی فوج کے سپاہی ہیں. یہ آج کا لفظ بڑا وہ کنٹروورشل سا ہو گیا ہے, لیکن لشکر مسیح آپ کہہ سکتے ہیں. لشکر تو خیر اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم یسوع کی فوج کے سپاہی ہیں. تو تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح دکھ اٹھا. ہم سپاہی ہیں. سپاہی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑنا. سپاہیوں کو کیوں کھانا کھلاتے ہیں, اتنے وہ یونیفارم میں مہیا کرتے ہیں, ہمارے بجٹ کا کتنا حصہ ہے جو فوج پر جاتا ہے؟ کس لیے؟ کہ جب لڑائی کا دن آئے تو وہ کہیں کہ نہیں میں تو ڈرتا ہوں, میں آگے نہیں جانا چاہتا. اس کا کام ہے لڑے. ہم اگر یسوع کی فوج کے سپاہی ہیں تو ہمیں خدا نے کیا ذمہ داری دی ہے, کیا ہم نے کرنا ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں, کچھ بھی نہ کریں. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے دشمن آپ کو آرام سے مار ڈالے گا. یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے. آپ یسوع کی فوج کے سپاہی ہیں. شاید یہ جو نام رکھا نا سالویشن آرمی, یہ صحیح ہے شاید. ہم واقعی سالویشن آرمی ہیں, ہم یسوع کی فوج کے سپاہی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ نہیں لڑتے, ہم لوگوں کو نہیں مارتے. ہماری لڑائی ابلیس اور گناہ اور ابلیس کی قوتوں کے برخلاف ہے. دیٹس اٹ. یہ ہماری جنگ ہے. اب اس جنگ میں لازمی ہے کہ
ہتھیار ہوں. کوئی بھی لڑائی بغیر ہتھیاروں کے جیتی جا سکتی ہے؟ نہیں. اس دروازے کو کھول دیں. کوئی بھی لڑائی بغیر ہتھیاروں کے جیتی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں. اب ابلیس کے ساتھ لڑنے کے لیے نہ تو آپ کو کلاشنکوفیں کام آئیں گی، نہ F-16 کام آئیں گے. ابلیس کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں اور قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے. وہ کون سے ہتھیار ہیں؟ یہاں پر اسی لیے لکھا ہے، یہ جو میں نے چیپٹر پڑھا ہے یہ بڑا اہم چیپٹر ہے روحانی جنگ کے لحاظ سے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے گو ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں. ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تلواریں اور یہ باقی جو پستول ہیں اور باقی ہتھیار ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. ہماری لڑائی کے ہتھیار روحانی ہیں اور خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. خدا کے ہاتھ میں معمولی سی چیز بھی آپ دے دیں، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، خدا اسی کو لے گا اور ابلیس کو شکست دینے کے لیے استعمال کرے گا. میں سوچ رہا تھا جاتی جولیت جب اسرائیلیوں کے مقابلہ میں آیا تو اس ہتھیار پہنے ہوئے تھا. بھئی ہتھیار پہنے ہوئے تھے اس نے، اس کی ذرا بختر جاتی جولیت نے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے وہ خود پہنا ہوا تھا، اس نے وہ ذرا بختر پہنی ہوئے تھے، بھالا اس کے ہاتھ میں تھا، تلوار اس کے پاس تھی، اور اتنے بڑے زیادہ ہتھیار تھے کہ ایک بندہ ہتھیار لے کر اس کے آگے آگے چل رہا تھا. سلا بردار جس کو کہتے ہیں، ہتھیار اٹھا کر چلنے والا. داؤد نے جب سنا وہ نکل رہا ہے اور 40 دن تک چیلنج کرتا رہا کہ کوئی آدمی نکالو جو آ کر میرا مقابلہ کرے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جا کر اس کا سامنا کرے. داؤد نے جب اس چیلنج کو سنا تو اس نے کہا یہ نامختون فلسطی کون ہوتا ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی یہ توہین کر رہا ہے؟ اگر اور کوئی نہیں جاتا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. اس نے جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس کو بلایا. اس نے کہا کہ تو ابھی لڑکا سا ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. اب جانتے ہیں یہ ساؤل کی پرابلم کیا تھی؟ وہ محض جسمانی لحاظ سے دیکھ رہا تھا کہ جسمانی لحاظ سے وہ طاقتور ہے اور یہ محض لڑکا سا ہے. لیکن داؤد جسمانی طور پر نہیں جا رہا تھا، اس کا بھروسہ کسی اور ہستی پر تھا. اس نے کہا میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، ایک دفعہ شیر آ گیا، ایک دفعہ ریچھ آ گیا، اس نے آ کر میری بھیڑوں پر حملہ کیا، میں ان سے لڑا اور ان کے منہ سے ان بچوں کو نکال کر لے کر آیا. اس نے کہا جس خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے ہاتھ سے بچایا وہی خدا مجھے اس نامختون فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا. داؤد کا ایمان تھا کہ شیر اور ریچھ پر فتح میں نے اپنی جنگی مہارت سے حاصل نہیں کی بلکہ خدا نے مجھے فتح دی ہے، اور اس نے کہا یہی خدا مجھے اس پر بھی فتح عطا کرے گا. ہمیں کس کے زور میں زوراور بننا ہے؟ خدا کے زور میں. خدا ہمارا سورس ہے. میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھاؤں گا. میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. ساؤل نے اپنے ہتھیار اس کو پہنانے، اور وہ بھی لڑکا تھا اور ہتھیاروں کو لے کر چلنے کی اس کی پریکٹس بھی نہیں تھی. اس نے کہا میں یہ ہتھیار لے کر لڑ نہیں سکتا. میں جو میرے پاس لاٹھی اکثر ہوتی ہے وہی لے کر جا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں جیتی جائے گی. یہ نہیں کہ سپیریئر ہتھیار یا بیٹر ہتھیار کس کے پاس ہیں، یہ جنگ اس لیے جیتی جائے گی کہ میرا جاتی جولیت پر مجھے فتح دینی ہے. جس نے مجھے شیر اور ریچھ پر فتح دی وہی خدا مجھے آج بھی فتح عطا کرے گا. اس کا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں تھا بلکہ اس کا بھروسہ خدا پر تھا. فلاخن ہاتھ میں ہے، پتھر جاتے ہوئے رستے سے اس نے چنے ہیں، اور اس نے لاٹھی لیے جب جا رہا تھا تو اس نے بھی اس کو نچیز جانا. اس نے کہا میں کوئی کتا ہوں کہ تو لاٹھی لے کر مجھے مارنے کو آ گیا؟ ادھر آ، میں تجھے ماروں گا اور تیرے گوشت کو پرندوں کو کھلاؤں گا. اس نے کہا
تو یہ ہتھیار باندھے ہوئے میرے سامنے آ رہا ہے، لیکن میں زندہ خداوند کے نام سے آ رہا ہوں جس کی تو نے توہین کی ہے، اور وہی تجھے آج میرے حوالے کر دے گا۔ اور اس نے وہ فلاخن مارا، اس کے ماتھے پر لگا، وہ گر گیا، اور داؤد نے اسی کی تلوار لے کر اس کا سر کاٹ دیا۔ بھئی کون سا ہتھیار تھا جس کے ذریعہ سے وہ اس پر غالب آیا؟ صرف ایک پتھر اور فلاخن۔ بات ہتھیاروں کی نہیں ہے۔ جدعون جب ان کے مقابلہ میں گیا، مدیانیوں کے بڑے لشکر کے مقابلہ میں، تو کون سے ہتھیار تھے ان کے پاس؟ ایک ایک گھڑا، گھڑے کے اندر ایک ایک مشل، اور دوسرے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا۔ خدا نے کہا یہ ہتھیار لے لو۔ پہلے خدا نے کہا کہ 32,000 لوگ ہیں، یہ زیادہ ہیں، میں ان کے ذریعے تجھے فتح نہیں دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو ہم نے اپنی تعداد کی وجہ سے فتح حاصل کر لیا، حالانکہ دشمن لاکھوں کی تعداد میں تھا۔ اس کا مطلب ہے خدا کو میجارٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جنگ جیتے، ایک بندہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو خدا اس جنگ کو جیت سکتا ہے۔ خدا ایک بندے کو بھی یوز، داؤد کتنے لوگ تھے جس کو خدا نے یوز، ایک ہی بندہ ہے۔ میں تواریخ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، لڑائی ہوئی، سب لوگ بھاگ گئے، لیکن ایک بندہ تھا جو کھڑا ہو گیا، اور اس نے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے مقابلہ کرنا شروع کیا، اور خدا نے فتح کی۔ وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہو رہی تھی، سارا لشکر کانپ رہا تھا، یونتن اور اس کا صلہ بردار وہ ایک ہی بندہ ہے جو گیا، اور اس نے جب جا کر کام کرنا شروع کیا، زمین لرزنے لگی، اور خدا نے ان پر ایسی دہشت بھیجی کہ ہر ایک کی تلوار اس کے ساتھی کے خلاف چل رہی تھی۔ خدا کے ہاتھ میں چند لوگ بھی اگر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، تو مجھے اپنے کام کے لیے، جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر چند لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں جدعون کے ان 300 لوگوں کی طرح، تو خدا ان کے ذریعہ سے فتح حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جنگ ہماری نہیں بلکہ جنگ خداوند کی ہے۔ جنگ کس کی ہے؟ اس کی قوت کے زور میں ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم اس احساس کمتری میں رہتے ہیں کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور خدا تعداد کو نہیں ڈھونڈ رہا۔ خدا صرف وفادار مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں اور کہیں خداوند میں حاضر ہوں، جو میرے پاس ہے وہ میں تیرے سپرد کرنے کو تیار ہوں۔ خدا اسی کو لے گا اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ جس دن خدا نے موسیٰ کو بلایا، وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، خدا نے کہا میں تجھے بھیجتا ہوں کہ جا اور فرعون کے ہاتھ سے لوگوں کو چھڑا کر لے کر آ۔ اس نے کہا خداوند میں کون ہوں کہ میں جاؤں؟ وہ اپنے آپ کو کمزور اور ناچیز سمجھ رہا تھا۔ خدا نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا اس دن؟ ایک لاٹھی تھی۔ خدا نے کہا اوکے، اس لاٹھی کو پھینک دے۔ جب اس نے پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ خدا نے کہا اسی لاٹھی کو لے اور اسے سمندر پر مار۔ سمندر 2 حصے ہو گیا۔ دریا پر مار، دریا کا پانی خون میں چینج ہو گیا۔ اسی لاٹھی کو وہ زمین پر مارتا ہے، گرد جوئیں بن جاتی ہے۔ اسی لاٹھی کو چٹان پر مارتا ہے، اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ دشمن آ جاتا ہے، وہ وہی لاٹھی لیے ہوئے پہاڑ پر کھڑا دعا کر رہا ہے، خدا عمالیکیوں پر ان کو فتح دے رہا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں اس ساری فتوحات میں کتنے معجزوں کے لیے خدا نے صرف ایک لاٹھی کو استعمال کیا اور بڑے بڑے کام کر دیے۔ بات ہتھیاروں کی نہیں ہے، بات یہ ہے ہم جو بھی ہمارے پاس ہیں جب خدا کے ہاتھوں میں دے دیں گے، خداوند اسی کو یوز کرے گا۔ خدا اپنی کلیسیا کے ذریعہ سے فتح دینا چاہتا ہے، خدا اپنی کلیسیا کے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے۔ ویسے خداوند چاہے اس کے ایک حکم سے، اس کے کہنے سے، بلکہ اس کی آمد کی تجلی سے یہ نیست ہو جائیں گے، یہ ہوگا۔ وہ چاہے تو اس کے ایک حکم سے ابلیس ختم ہو سکتا ہے، لیکن پتہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کلیسیا کے ذریعہ سے اس کو فتح کروں، شکست دوں۔ وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سو ہم روحانی جنگ میں ہیں۔ اس جنگ میں ہتھیار روحانی ہوں گے۔ ہتھیار خدا کوئی بھی یوز کر لیتا ہے۔ وہ گھڑوں کو
नरसिंगों को, मशलों को यूज कर लेता है, वो फलाखन और पत्थर को भी इस्तेमाल कर लेता है। और शमसून के हाथ में वो गधे के जबड़े की एक हड्डी आ गई, उसने उससे 1000 फलस्ती मार डाले। ये भी कोई हथियार है? बात ये नहीं है। बात ये है हमारे पास जो कुछ है हम कहेंगे खुदावंद मैं उसे तेरे सुपुर्द करना चाहता हूं, और जब हम उसे खुदा के हवाले कर देंगे खुदा उसको इस्तेमाल करेगा। गो हम में ज्यादा सलाहियत ना हो, शायद हमारे पास ज्यादा एजुकेशन ना हो, शायद हमें बोलने का ज्यादा तजर्बा ना हो, शायद हमारे अंदर वैसी दिलेरी ना हो जैसी हम चाहते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास है कहें खुदावंद मैं तेरा सिपाही हूं, जंग हकीकत में तेरी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि अपने आप को जो मेरे पास है मैं वो तेरे हवाले करता हूं। मूसा के पास उसने लाठी थी, खुदा ने उस लाठी को ही इस्तेमाल कर लिया। दाऊद के हाथ में वो फलाखन और पत्थर था, खुदा ने उसी को इस्तेमाल कर लिया। ओ खुदा जो आपके पास है हम उसके ताबे करना चाहते हैं। खुदा इस जंग में हमारे साथ होगा और हमें फतह देगा। सो हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। जिस्मानी हथियारों से हम लड़ रहे हैं? नो। खुदा के हथियार जो इसका मुकाबला करने के लिए खुदा ने हमें दिए हैं उनकी लिस्ट यहां पर है। नंबर 1, सच्चाई हमारा हथियार है। हक, सच्चाई से अपनी कमर कसकर। सच्चाई वो है जो बाकी सारे हथियारों को, वो जो बेल्ट लगाते थे, वो जो ऊपर जो रास्तबाजी का बख्तर है उसको, और नीचे जो साक पोश पहनते और तलवार भी उसके साथ लटकाते, ये बाकी सारों को यकजा रखती थी। सच्चाई जरूरी है। वे प्रस्तिष्ठा भी कर रहे हैं, कोई ना कोई अपने तौर पर किसी न किसी खुदा को मान रहा है, लेकिन अगर हमारी प्रस्तिष्ठा सच्चाई पर मबनी नहीं है तो काम नहीं बनेगा। खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिष्ठा करें। तेरा कलाम सच्चाई है। यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। जो हम ईमान रखते हैं क्या वो बाइबल के मुताबिक है? क्या हमारी तालीम सच्चाई पर मबनी है? सच्चाई बहुत बड़ा हथियार होगी, और एंड टाइम में लोग इब्लीस के धोखे का शिकार हो जाएंगे इसलिए कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया। ना सिर्फ मैं सच्चाई को इख्तियार करना चाहता हूं बल्कि सच्चाई से मोहब्बत रखना चाहता हूं। फिर रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, रास्तबाजी, हमें रास्तबाज होना चाहिए। इनफैक्ट हमारी अपनी रास्तबाजी जब हम यीशु के पास आते हैं कुछ भी नहीं है। खुदा हमारे गुनाहों को धोता है और अपनी रास्तबाजी हमें अता करता है, और यही है जो हमें सेफ रखती है। रास्तबाजी का बख्तर, ये जो आपके सीने को और फ्रंट को सेफ रखता है, ये ब्रेस्ट प्लेट इसको कहा गया है, ये रास्तबाजी है। क्या आपने यीशु की रास्तबाजी को हासिल कर लिया? तुम सब जितनों ने मसीह के साथ शामिल होने का बपतिस्मा लिया, यीशु को पहन लिया, और वही हमारी रास्तबाजी है। यिर्मयाह की किताब में उसका एक नाम, जो बहुत से खुदा के नाम है उनमें से एक नाम है द लॉर्ड आवर राइटियसनेस। खुदा हमारी रास्तबाजी है। क्या आप रास्तबाजी का वो बख्तर लगाए हुए हैं? अगला हथियार है सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। पांव सेफ रखना चाहते हैं, जहां भी जाएं यीशु की खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार हों। और मैंने ये देखा है वही लोग कामयाबी के साथ खुदा के साथ चलते रहते हैं जो उनके पास है, जब वो औरों के साथ शेयर करते रहते हैं, सुलह की खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। बाइबल में लिखा ना, जब यरूशलेम में जुल्म बरपा हुआ अमाल की किताब में, तो लिखा है शागिर्द बिखर गए, रसूलों के सिवा सब परागंदा हो गए, और जहां कहीं वो गए खुशखबरी सुनाते फिरे। फिर लिखा है ईमान की सिपर। सिपर का मतलब ढाल। ईमान होना चाहिए। ईमान है, फेथ है, ये लाजमी है जी। इब्लीस शक डालने की कोशिश करेगा, इब्लीस हमें डिस्करेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम जानते हैं कि मेरा खुदा है जो मेरी हिफाजत कर रहा है, ये ईमान की ढाल है जो इब्लीस के जलते हुए तीरों को बजा सकेगी।
جب بھی ابلیس ہوا کے پاس آیا، پہلا تیر جو اس نے چلایا وہ شک والا تیر تھا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ اس درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ خوف اس کا بڑا ہتھیار ہے، یہ دہشت پھیلانا یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ لیکن اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اس کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر جب بھی ڈر کا تیر آئے ہم ایمان کی ڈھال کے ساتھ اس کو روک سکیں گے۔ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، یہ ہے جی ہمارے ہتھیار، سچائی، راست بازی، صلح کی خوشخبری، اور پھر ایمان۔ اور آگے لکھا ہے نجات کا خود۔ نجات ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کیا آپ نے نجات پا لی ہے؟ توبہ کی ہے، پانی کا بپتسمہ لیا ہے، روح سے معمور ہوئے ہیں؟ اگر نجات پا لی ہے تو یہ آپ کے سر کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے۔ نجات کا خود کا مطلب ہے ہیلمٹ، ہیلمٹ آف سالویشن۔ نجات ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور پھر اگلا ہتھیار ہے روح کی تلوار، جو خدا کا کلام ہے۔ سپاہی نے خود ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، بختر لگایا ہوا ہے، پاؤں میں اسپیشل جوتے پہنے ہوئے ہیں جو خوشخبری کی تیاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ تلوار ہے، یہ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ خدا کے کلام کو۔ اس کا مطلب ہے یسوع کی فوج کے ہر سپاہی کو تلوار چلانا آنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ کلام سنانا آنا چاہیے، کلام شیئر کر سکے۔ تلوار کا اس کام کی اگر آپ کو وہ یوز نہیں کرنا آتی۔ بائبل کے اندر لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں، خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کا کلام تلوار ہے، ہتھیار یوز ہونا چاہیے، اس کو یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ یہ کلام ہے، اس کو اسٹڈی کریں، جانیں کہ فلاں آیت کہاں پر ہے، اس موضوع پر تعلیم کہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے روحانی جنگ کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے تو فوراً آپ نکال کر بتا سکے کہ افسیوں 6 باب میں لکھا ہوا ہے۔ بائبل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تلوار پھر ہی آپ چلا سکیں گے اگر آپ اس تلوار کو جانتے ہیں۔ اور یہ نوٹ کریں، یہ روح کی تلوار ہے، یہ علم کی تلوار نہیں ہے کہ آپ بڑے سکالر ہیں، آپ بائبل کو جانتے ہیں اور اپنے علم کے زور پر اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکچر دے سکتے ہیں، واٹ ایور۔ یہ وہ والی تلوار نہیں ہے۔ یہ کلام روح کی ہدایت سے لکھا گیا اور روح کی پاور سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم ہیں جن کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حبشی کھوجا وزیر خزانہ ہے، رتھ پر بیٹھا جا رہا ہے، بائبل پڑھ رہا ہے، یسایہ 53 بار، اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نبی اپنے بارے میں لکھ رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ فلپس اس کے ساتھ گیا اور اس نے ایک ہی سوال کیا، اس نے کہا جو تو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اور اس نے کہا جب تک کوئی مجھے سمجھائے گا نہیں میں کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے دنیاوی علم کے زور پر آپ بائبل کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں بائبل لکھوانے والے اس خدا کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہونا ہوگا، اس کے روح کی مدد سے آپ اس بائبل کو جان سکتے ہیں اور پھر یہ روح کی تلوار بن جائے گی۔ اس کا مطلب پتہ کیا؟ جب آپ کلام سنائیں خدا کا مسا آپ کی زبان پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے بدن پر ہو، تاکہ آپ صرف علم سے، الفاظ سے نہیں بلکہ روح کی طاقت سے اس کلام کو شیئر کر سکیں۔ باقی سارے ہتھیار آپ کے ڈیفنس کے لیے، نجات کا خود، راست بازی کا بختر، صلح کی تیاری کے جوتے، ایمان کی سپر۔ لیکن یہ جو ہتھیار ہے تلوار، یہ ڈیفنس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حملہ کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کر ابلیس کو ڈیفنس کرنے پر مجبور کر دیں تو پھر یہ تلوار ہے جو آپ کو یوز کرنا ہوگی، کلام سنانا ہوگا۔ کیسے لوگ ابلیس کے قبضے سے نکلیں گے؟ اس کی بات یہی ہے، کلام کے ذریعے سے۔ اسی لیے تو یسوع نے کہا ہے تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ دوسرے لفظوں میں یہ تھا تلوار لینا نہ بھولنا، تلوار ساتھ لے کر جانا۔ اور آخری ہتھیار جو یہاں پر مینشن ہے، لکھا ہر وقت
اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. کیسے؟ کیونکہ دعا میں آپ خدا کے ساتھ ان کمیونیکیشن ہوتے ہیں. خدا کے ساتھ آپ کی تار جڑی ہوتی ہے. خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے. اور جب خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے, خدا کے فرشتگان ہمارے ساتھ ہیں, تو پھر ابلیس کھڑا رہ سکے گا. باقی سارے ہتھیاروں اگر دعا نہیں ہے تو کام خراب ہو جائے گا. باقی سارے ہتھیار مؤثر طور پر چلانے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے. اور پھر لکھا ہر وقت اور ہر طرح سے دعا اور منت کرتا. ہر طرح سے کا مطلب یہ ہے دعا کی مختلف قسمیں ہیں اور ہمیں ہر طرح سے دعا کرنی ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں شکر گزاری بھی کرنی ہے. جب خدا کو بڑے بڑے کام کرے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اس کی تعریف پرستش یعنی پریز وہ بھی کرنی ہے. ہم نے اس کی حمد و ثنا کے گیت بھی گانے ہیں. پھر جب ہم ضرورت میں ہوں اپنی مناجاتیں اور التجائیں بھی خدا کی حضوری میں پیش کرنی ہیں. یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے. کتنی قسمیں میں نے ابھی تک بتائی ہیں. نمبر 1, اپنی درخواستیں اور التجائیں خدا کے سامنے پیش کرنا, منت کرنا, دعا کرنا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دعا کا یہی پہلو ہے کہ جب بھی آئے اپنی لسٹ خدا کے سامنے بیان کریں, آمین, اور بس چھٹی. بھئی یہ ایک حصہ ہے. اپنے باپ کے سامنے آ کر ہم اپنی ضرورتیں بیان کریں گے, لیکن اس کے بعد دعا کے اور پہلو بھی ہیں. شکر گزاری بھی کرنی چاہیے. یہ صرف درخواستیں دے کر ہی چلے جائیں. جو وہ آلریڈی کر رہا ہے, کر چکا ہے, اس کے لیے اس کا شکر نہیں ادا کرنا. شکر گزاریاں پیش کریں. وہ خدا اس قدر عظیم ہے, اتنا بڑا خدا ہے, ہمیں اس کی پرستش کرنی چاہیے. اس کی پرستش کریں, اسے کہیں خداوند تو عظیم ہے, تو بھلا ہے, تو مہربان ہے, خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. لوگ پرستش کرتے تھے, پرستش کے گیت گائیں. اور اس کے بعد شفایتی دعا بھی ہوتی ہے, جب آپ اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دعا کی قسم ہے. سو دعا کا ہتھیار ہے, لیکن یہ دعا ہمیں ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرنی ہے. یعنی ہماری دعا صرف ایک قسم کی دعا ہی نہ ہو, بلکہ اس میں ہر طرح سے دعا ہم نے شامل کرنی ہے. All kinds of prayer. یہ اقسام ہے دعا کی. آج شاید خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں اس ضرورت کے لیے دعا کروں. آپ اس کے لیے دعا کریں, کسی اور کے لیے دعا کریں, کسی بیمار کے لیے دعا کریں, کسی نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے اس کے لیے دعا کریں. شفایتی دعا لازمی ہے. اور پولس نے کہہ رہا ہے میرے لیے بھی دعا کرو کہ خدا مجھ پر کلام کے دروازے کھولے تاکہ میں اس بھید کو اس طرح بیان کر سکوں جیسے مجھے بیان کرنا چاہیے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے پاسٹر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, کلام سنانے کے لیے والے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. پولس اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو. سو جب آپ دعا کریں یہ بھی اس میں شامل کریں. کلیسیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں. اگر آپ جانتے ہیں کہ فلاں فیملی ہے وہ ٹربل میں ہے, اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے, اس کے لیے دعا کریں. اور جب ہم اس طرح دعا کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم فتح یاب ہوں گے. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. سو آئیے دعا کریں. آج ہم نے روحانی جنگ کے بارے میں سیکھا ہے. میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے, اس پر ہم غور کریں. خداوند خدا, یہ جنگ جس میں ہم ملوث ہیں, اپنی طاقت سے میں اس کو جیت نہیں سکتا. خداوند مجھے تیری مدد اور قوت کی ضرورت ہے. اپنے فرشتوں کو بھیج جائے خداوند. آئیے کھڑے ہوں, کھڑے ہوں اور دعا کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا.